کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی نے اراکین پارلیمنٹ کی جعلی ڈگریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے جہاں ملک کی بدنامی ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ پڑھے لکھے نوجوانوں میں مایوسی بھی بڑھی ہے۔ مزید جانتے ہیں جہلم سے نوید بٹ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں تعلیم کا شعبہ ہمیشہ ہی نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، جس کا نتیجہ اس صورت میں بھی برآمد ہوا ہے کہ بیشتر ممالک نے پاکستان کے تعلیمی اداروں سے جاری کردہ ڈگریوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ رہی صحیح کسر ہمارے سیاستدانوں نے پوری کر دی ہے، جن کی جعلی ڈگریوں کا معاملہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے تعلیمی نظام کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ ستم ذریعہ یہ ہے کہ ہزاروں نوجوان اصلی ڈگریاں لیے روزگار کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ کہ جعلی ڈگریاں ثابت ہو چکی ہیں، ان پر جو ہے وہ عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے، حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی قرار دے دینا چاہیے۔ وہ ممبران اسمبلی جنہوں نے ملک پاکستان کو دنیا میں اعلیٰ مقام دلانا تھا، اب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کے رہنما ہیں۔ نہ صرف اسمبلیوں بلکہ سرکاری محکموں میں بھی بیٹھے لوگوں کے پاس بھی جعلی ڈگریاں موجود ہیں۔ کسی قسم کی کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جس کا فقدان ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معزز ارکان اسمبلی اور سینٹ جعلی بی اے کی ڈگریاں رکھے ہوئے ہیں۔ جعلی جو ہوتی ہے وہ ڈگری نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں وہ اس شخص کی مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں مایوسی کے خاتمے کے لیے حکومت کو انہیں یقین دلانا ہوگا کہ انہیں ان کی محنت کا ثمر ضرور ملے گا۔ نوید بٹ، ARY نیوز، جہلم۔ جعلی ڈگریوں کا معاملہ رکا نہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا کیس سامنے آتا ہے۔ جعلی ڈگری کا ایک اور شکار پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ملک عامر مستعفی ہو گئے۔ وہ آزاد حیثیت سے بہاولپور کے حلقے 184 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ ملک عامر کے خلاف ان کے مخالف امیدواروں نے درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں۔ 18 فروری 2008 کے بعد منتخب ہونے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں سے اب تک 15 جعلی ڈگریاں رکھنے کے باعث نااہل قرار دیے جا چکے ہیں۔ بیشتر نااہل ہونے سے پہلے ہی عدالتی حکم پر مستعفی ہوئے۔ مزید جانتے ہیں عابد خان کی اس رپورٹ میں۔ 18 فروری 2008 کے بعد منتخب ہونے والے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں سے 15 جعلی ڈگریاں رکھنے کے باعث نااہل قرار دیے جا چکے ہیں۔ بیشتر نااہل ہونے سے قبل عدالتی حکم پر مستعفی ہوئے۔ اب تک جعلی ڈگری رکھنے والے اراکین اسمبلی میں سر فہرست مسلم لیگ نواز ہے، جس کے 8 اراکین اسمبلی جعلی ڈگری کی وجہ سے عزیمت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ان 8 اراکین میں پنجاب اسمبلی کے 5 اراکین بھی شامل ہیں، جن میں PP 160 لاہور سے رانا مبشر اقبال، PP 34 سے رضوان گل، PP 240 سے میر بادشاہ خان کیسرانی، PP 111 گجرات سے حاجی ناصر محمود، PP 13 راولپنڈی سے یاسر رضا ملک شامل ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے جو اراکین قومی اسمبلی جعلی ڈگریوں کی وجہ سے اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان میں NA 100 گجرانوالہ سے حاجی مدثر قیوم ناہرہ، NA 55 راولپنڈی سے حاجی پرویز اور NA 68 سے جاوید حسنین شامل ہیں۔ جعلی ڈگری رکھنے والی جماعت میں دوسرے نمبر پر مسلم لیگ کاف رہی، جس کے 4 اراکین کو نااہل قرار دیا گیا، جن میں قومی اسمبلی کی 1 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستیں تھیں۔ قومی اسمبلی کی نشست NA 167 وہاڑی سے ناظر جٹ، پنجاب اسمبلی کی نشست PP 206 ملتان سے نغمہ مشتاق، PP 63 فیصل آباد سے میاں اجمل آصف اور PP 82 محمد اعظم چیلا شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اب تک 3 اراکین اسمبلی جعلی ڈگریوں کی وجہ سے نااہل قرار پائے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 178 مظفر گڑھ سے جمشید دستی، NA 155 سے حیات اللہ ترین اور پنجاب اسمبلی کی نشست PP 259 سے اللہ وسایہ چنو شامل ہیں۔ مختلف جماعتوں نے اب تک جعلی ڈگری رکھنے والوں کو دوبارہ بھی الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، جن میں میاں اجمل آصف، میر بادشاہ کیسرانی اور جمشید دستی سر فہرست ہیں۔ سپریم کورٹ نے چند روز قبل الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ جعلی ڈگری رکھنے والے اراکین کے خلاف کارروائی کی جائے، جبکہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم نے بھی تعلیمی اسناد کی تصدیق کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے رابطہ کر لیا ہے۔